ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے بڑے صالح آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے نیک ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے بیمار تھے۔ یہ جو بچے بیمار ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں تو یہ ماں باپ کو بڑا بے چین کر دیتے ہیں۔ اپنی بھوک بھی بندہ سہ لیتا ہے، اپنی بیماری اور تکلیف بھی سہ لیتا ہے، لیکن اگر اولاد کسی آزمائش کا شکار ہو جائے، پریشانی کا شکار ہو جائے تو انسان بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے اپنے بیٹے کو لے کر، اور جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر۔ اللہ کا فیصلہ کرم آیا اور ان کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا۔ جب ان کے صاحبزادے وصال کر گئے نا تو ظاہر ہے کہ بیماری سے بڑا غم تو صاحبزادے کا انتقال کر جانا ہے۔ تو جنازے کے لیے جو لوگ آئے اور اس کے بعد جو تعزیت کے لیے لوگ آئے وہ کہتے ہیں ہم نے جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا، ہم نے دیکھا کہ بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اور آنے جانے والوں کو بڑے اطمینان سے بڑی محبت سے ملتے، ان کا انداز بڑا منفرد ہو گیا۔ ایک صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ جناب آپ پہلے بڑے بے چین تھے، اب آپ کی طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے جب تک وہ بیمار تھا میری ذمہ داری تھا اور میں بے چین تھا۔ فرمایا میرے رب کا فیصلہ کرم آ گیا ہے اور وہ میرے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہے۔ گویا اب جس بارگاہ میں گیا ہے وہاں رحمت ہی رحمت ملے گی، وہاں کرم ہی کرم ملے گا۔ اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں قبر میں اس کا استقبال کریں گے۔ جب تک میری ڈیوٹی تھی تو میں پریشان تھا، بے چین تھا، بے قرار تھا، اب تو حاضر بارگاہ ہو گیا اور میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ جب تک اللہ نے چاہا بیٹا میرے پاس رہا، اور جب اللہ نے چاہا اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا کہ زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پر شکوہ کرنا اور اللہ کے فیصلوں پر اظہار ناراضگی کرنا معاذ اللہ، اس سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچا کے رکھیں اور پناہ میں رکھیں اپنے دامن کو کہ کبھی بھی انسان اس طرح کا نہ ہو